بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا قرآن کتنا آسان۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر اسما نعیم اپنے چینل میرا قرآن کتنا آسان ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ میں حج کے بارے میں بات کریں گے۔ حج کے جو احکامات سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ لیکن دوستو، اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ آگاہ کر دوں کہ ہجرت سے پہلے مکے میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں جو ہے خطاب مشرکین سے کیا گیا تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ بعد میں مدینہ جانے کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد، مدینے میں کیونکہ قریب قریب یہودیوں کی بستی تھی جو کہ پہلے اللہ تعالیٰ قرآن اس کی کتابوں اور ملائکہ پر ایمان لا چکے ہوئے تھے، ان سے تھا، اور وہ اللہ پر ایمان تو لائے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے اپنے مذہب کو اس قدر تبدیل کر دیا، اس میں ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے ان میں جس کا ذکر توریت میں موجود نہیں تھا۔ مدینے میں جو آیات نازل ہوئی ان میں، تو ان میں جو خطاب تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا۔ اور آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مدنی آیات پر مشتمل ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ابتدائی دور کی آیات ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بار بار یاد کروایا کہ انہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو دوستو، اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کے بارے میں، تو آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو آج ہم سورہ بقرہ میں حج کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو انہیں کوہ صفا پہ بھیجا گیا، اسی لیے اس کا نام صفا یعنی مرد ہے۔ حضرت اماں حوا کو جب دنیا پہ اتارا گیا تو ان کو کوہ مروہ پہ اتارا گیا، اسی لیے اس پہاڑ کا نام مروہ یعنی عورت۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر لے۔ جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اب دوستو، صفا اور مروہ کے بارے میں کیوں سورہ بقرہ میں بتایا گیا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ صفا اور مروہ مسجد الحرام کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی تو وہ ان پہاڑیوں پر چڑھتی تھیں، بار بار بھاگ کر اور پھر اترتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے تو اس میں صفا اور مروہ کی سعی بھی سکھائی، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب مکہ اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو ایک شخص تھا اساف اور ایک خاتون تھی نائلہ، ان دونوں نے خانہ کعبہ میں جو ہے فعل بد کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر مٹی کا بت بنا دیا۔ لوگوں نے بعد میں یہ جو بت ہے، اساف کا بت جو ہے وہ صفا پر اور نائلہ کا بت مروہ کی پہاڑی پر رکھ لیے اور ان کے گرد طواف کرنے شروع کر دیے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا صفا اور مروہ کی سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہیں یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہیں؟ کہیں یہ سعی کر کے وہ جو ہیں وہ غلط فعل کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے سے ہی صعی بین صفا اور مروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی۔ پھر انہی وجہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا و مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھی، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان سعی کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت کہانیوں سے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا کہ ہم انہیں سب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنی طرز عمل کو صحیح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا، میں بڑا رحم کرنے والا، درگزر کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ دوستو، یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ یہ آیت نمبر 158 سے لے کر 161 تک کا ترجمہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کفر جو ہے نا، کفر کے اصلی معنی ہوتے ہیں چھپانے والے، یعنی وہی کافر ہیں اصل میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھپایا۔ اور جو ہے ہوتا یہ تھا کہ علم یہ جو یہودی علماء تھے نا، انہوں نے نا اپنے مذہب کو کچھ مذہبی پیشہ وروں کے طبقوں تک محدود کر دیا ہوا تھا، اور وہ انہیں عوام تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، اور پھر جب ضرورت پڑتی اور جو آپ کہہ لیں کہ عوام میں مقبول ہوتے ہیں باتیں، ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے، یعنی وہ اپنی طور پر ان کی جو ہے وہ وضاحت کرنے لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے نعوذ باللہ اس کو دین کا حصہ بنا دیا جو لوگوں کی من پسند باتیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو دین اسلام تھا انہوں نے ان کو اپنے تک محدود رکھا اور ان کو آگے ٹرانسفر نہیں کیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ تم امت وسط ہو اور تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، نہ کہ اس کو کچھ خاص مخصوص طبقے تک محدود کر دینا ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی مذہبی کتاب کو سمجھیں اور جہاں جہاں تک ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ اب کفر ہوتا کیا ہے اصل میں؟ کفر کے اصلی معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، یعنی جو اللہ کے دین تھا اس کو چھپایا، اس کو آگے نہیں پہنچایا۔ اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا اور یہ بھی دیکھیے گا کہ ہم کس رویے میں آ رہے ہیں۔ پہلا رویہ کفر کا یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے نا کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ مطلب یہ تو کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ہیں، ایک ہیں، لیکن اس کی احکامات کو مانے نہیں۔ دوسرے یہ، اور پھر تیسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے کام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے وہ ان پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے۔ چوتھا کفر کا رویہ یہ تھا کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرنا اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی ایک کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا۔ پانچواں کفر کا رویہ یہ تھا کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرنا۔
اور چھٹا رویہ کیا ہے کہ بظاہر نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے، مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پر رکھے۔ اب دوستو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ تو مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے جی، ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام جو ہمیں آسان لگتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، اور باقی ہم کہتے ہیں نہیں جی زمانے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ یہ اس طرح چلیں گے تو جی ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں، اور ہمیں تو یہ مجبوری ہے، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کفر کا چھٹا رویہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے اپنے دانستہ طور پر جو ہے ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس پہ اصرار بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں تو دنیا میں یہ کرنا پڑتا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے دنیا بھی رکھی ہوئی ہے اور ہم نے دین بھی رکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو دین رکھتے ہیں وہ دنیا رکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ نے دنیا رکھ لی ہے نا اور ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے دین بھی رکھ لی ہے، تو مطلب آپ کفر کے چھٹے رویے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اصلاح کرنے کی ہیں، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو اگر ہم اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے نا تو ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہم نے اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں وہ چن لی ہیں ماننے کے لیے، اور جو لگتا ہے ہمیں کہ یہ مشکل ہے، اور جو ہماری دنیاوی آپ کہہ لیں کہ نمائش کے لیے معیاریں آ رہی ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں اور کچھ کو نہیں کر لیں، ہمیں سب تعلیمات کو ماننے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو قربانی میسر آئے، جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ دوستو یہ کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، یہ اس لیے کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں سفر جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جو کفار تھے وہ بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی سچویشن کے لیے کہا کہ اگر تم اپنی منزل تک نہ پہنچ سکو تو تم پر لازمی ہے کہ تم قربانی جو ہے وہ کر دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ قربانی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وہیں اسی مقام پہ ہونی ہے جہاں پہ ہوتی ہے، اور وہ جو لوگ گھر گئے ہیں لوگوں میں، وہ اپنے جانور جو ہیں وہ آگے بھیج دیتے تھے۔ جانوروں کو تو وہ جانے دیتے تھے کیونکہ اس کا گوشت انہیں بھی کھانے کے لیے ملتا تھا، تو اس لیے جانور وہ بھیج دیتے تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ تم اندازہ لگا لو کہ کب تک وہ جانور جو ہے وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائے گا اور اس کی قربانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اپنے بال کٹواؤ۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوائے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ جو ہے اگر کوئی اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے اس کو وقت سے پہلے بال کٹوانے پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ فدیہ دے، کیونکہ اس نے جو ہے اس حکم کو کمپلیٹ نہیں کیا، مطلب نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے پھر وہ فدیہ دے، اور فدیے میں کے طور پر بتایا کہ روزے رکھے اور صدقہ دے یا قربانی کرے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کے لیے کھول کے بیان کیا کہ روزوں کی تعداد 3 ہوگی،
جو فدیہ کے طور پر رکھیں گے، اور صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کے علاوہ قربانی اگر کرنی ہے تو کم از کم بھی 1 بکری کی قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دوستو، اگر مسافروں سے کہا گیا کہ اگر آپ حج آنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ حج اور عمرہ جو ہیں وہ اکٹھے ادا نہیں ہو سکتے اور یہ حرام ہے، حج کے لیے علیحدہ سفر کریں اور عمرہ ادا کرنے کے لیے علیحدہ سفر کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان تھے، جو حج کرنے آئے تھے، ان کو اس بات سے بری کر دیا اور ان کو کہا کہ وہ حج اور عمرہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اگر وہ عمرہ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک قربانی دیں شکرانے کے طور پر، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں صدقے کے طور پر۔ تو اسی لیے پھر یہ نا امام حنفی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو قربانی ہوگی اس کا گوشت جو ہے وہ قربانی کرنے والا کھا سکتا ہے، لیکن امام شافعی جو تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ صدقے کی مد میں آ رہا ہے تو اس کا گوشت قربانی کرنے والا خود نہیں کھا سکتا۔ بہرحال قربانی دینی ہے، اور اگر وہ قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ 7، 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ 10 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، اور باقی جو روزے ہیں وہ اپنے گھر آ کر پورا کرے۔ لیکن یہ رعایت صرف ان لوگوں کو دی گئی جن کے جو گھر بار تھے وہ مسجد حرام کے قریب نہیں تھے۔ جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب تھے ان کے اوپر یہی حکم تھا کہ وہ حج اور عمرہ علیحدہ علیحدہ اوقات میں ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں ان سے کوئی شہوانی عمل، کوئی بد فعلی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ دیکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ نہ کرو تاکہ تم جو ہے گناہ گار نہ ہو۔ اور پھر سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں کسب معاش کے لیے کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل تھا اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران میں اس کا ارتکاب مذموم تھا۔ قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرتا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب عرفات سے چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ یعنی پہلے لوگوں نے نا اس میں جو ہے بہت سی جاہلانہ اور مشرکانہ افعال کی آمیزش کر دی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تنبیہ کی ہے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحج کو منا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔
مگر بعد کے زمانے میں جب قریش جو ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل حرم ہیں، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شان امتیاز قائم کر لی کہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر یہی امتیاز بنی خزاع اور بنی کنانہ اور دوسرے قبیلوں جن کی رشتہ داریاں یا شادی بیاہ قریش کے میں ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی روش اختیار کر لی اور انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اس فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ، انہی کے ساتھ ٹھہرو، انہی کے ساتھ پلٹو، اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ حج ادا کرنے کے بعد نا ایک جلسہ کرتے تھے اور جلسے میں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بڑے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے تھے اور اپنی شان و شوکت بیان کرتے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر تم نے ذکر کرنا ہی ہے تو صرف میرا کرو اور میری بڑائی بیان کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بیان کی ہے، سنیے گا توجہ سے۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر تنگی میں ہوتے ہیں یا ہمارا رزق میں کمی ہوتی ہے، ہمیں رزق کی کمی سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی جو رزق آپ نے ہمیں دینا ہے نا ابھی دے دیں، یا بعض اوقات ہم تنگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری نیکیاں جو جمع ہو رہی ہیں نا ان کے جو اعمال کا صلہ ہے نا وہ آپ ہمیں ایک ساتھ ہی ادا کر دیں، ابھی ادا کر دیں، دنیا میں ادا کر دیں۔ تو یہ کہنا بہت سخت غلط ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے تو اسے یہ کہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، کیونکہ دونوں جہان ہی ضروری ہیں۔ ہم گھبرا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ہمیں سب کچھ اسی میں ہی چاہیے، لیکن ایسا بالکل کبھی نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دونوں جہان میں عزت اور بھلائی مانگیے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ دینے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں یعنی سورہ بقرہ میں جو آخری لائنیں ہیں وہ یہ ہیں، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ حج کے بارے میں جو ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زور اس بات پہ دیا کہ تم پورے دل سے پوری نیت سے نیک کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، یعنی تقوی کے ساتھ کرو، نمائش کی غرض سے نہ کرو، یا اپنے دل میں جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ویسے بظاہر تو آپ حج ادا کر رہے ہیں لیکن آپ دل سے اس کی طرف مائل نہیں ہیں۔ آپ جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اب دل سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے حج کو قبول کریں۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔